بک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ اسلامی بہنیں جو ہفتہ وار اجتماع میں پردے کی حالت میں بیان اجتماع میں شریک ہیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں وہ بھی کر لیں کہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گی، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گی، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گی، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گی۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور ثواب کمانے کی نیت سے جواب دوں گی۔ اور چونکہ ہفتہ وار اجتماع میں ایک جو خصوصیت اس کی، جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک جو اصل اس کا جو حاصل فرماتے ہیں، وہ ملاقات کا سلسلہ ہے کہ ظاہر اجتماع ہوتا ہے تو نئی نئی اسلامی بہنیں بھی آتی ہیں، تو اگر ملاقات کا سلسلہ ہو، انہیں مزید اجتماع میں مستقل آنے کی ترغیب دلائی جائے، تو بارہا ایسی مدنی بہاریں ملتی ہیں کہ اسلامی بہنوں نے ہفتہ وار اجتماع میں 11 ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی نیت کی، تو اس نیت کی برکت سے ان کے جو جملہ مسائل تھے، بیماریاں تھیں، کوئی کام رکا ہوا تھا، الحمدللہ وہ کام پورا ہوا، اس مسئلہ حل ہوا، بیماریاں دور ہوئیں۔ ایسی کئی مدنی بہاریں اسلامی بہنوں کا جو ایک بڑی پیاری کتاب ہے، خاص کر پردے کے بارے میں سوال جواب، تو اس کتاب میں الحمدللہ اسلامی بہنوں کے اجتماع کی مدنی بہاریں یہ اس میں شامل ہیں۔ تو واقعی یہ بہت بڑی ایک خیر خواہی بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی جو مدنی ماحول سے وابستگی کا جو واقعہ ہے، اس میں یہ بھی آپ فرماتے تھے کہ جب میں پہلی مرتبہ گلزار حبیب کے اجتماع میں حاضر ہوا تھا تو اگرچہ کسی نے دعوت دی تھی، میں اکیلا ہی آ گیا تھا، مگر اس اجتماع میں آنے کے بعد جب اجتماع سے میری واپسی ہوئی تو ایک اسلامی میں نے بڑی گرم جوشی سے میری ملاقات کی تھی اور مجھے بڑی شفقت و محبت دی، مزید آنے کی ترغیب دلائی، تو میں اجتماع میں پابند ہوا اور ایک وقت آیا کہ دعوت اسلامی کے رکن شورا بن گئے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے، اور واقعی کئی اسلامی بہنیں، بلکہ کئی کیا سبھی سوچ لیں کہ آج اگر کہیں کوئی اجتماع میں حاضر ہوئی ہیں تو کسی نے ان کو بھی دعوت دی تھی، کسی نے ان کو بھی ترغیب دلائی تھی، تو الحمدللہ وہ اجتماع کا راستہ ملا، کسی نے ترغیب دلائی، ہو سکتا ہے کسی نے میسج کیا ہو، کسی نے فون کیا ہو، کسی نے آ کر سمجھایا ہو، کسی نے مدنی مشورہ کیا ہو ذمہ دار اسلامی بہن نے۔ تو یوں اس اجتماع کی ایک اپنی افادیت اور اپنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کے جملہ مسائل کو رب تعالیٰ دور فرمائے۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہو، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو دعا مانگ، قبول کی جائے گی۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو یقیناً چاہتے ہیں، دعائیں مانگتے بھی اسی لیے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو لازم و ضروری ہے کہ دعا کے اول اور آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے سانپ نما جن سے، سانپ نما جن کی ایک خوفناک حکایت سنیے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت پر عقیدت سے سر دھنیے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ سانپ آ گیا، اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کو آزمایا ہے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر تائب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہوئے دیکھ کر تجھے کو کافر مسلمان، ہوئے دیکھ کر تجھے کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل غوث اعظم، بنے سنگ دل غوث اعظم۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، واقعی خشوع اور خضوع ہو تو ایسا ہو کہ نماز میں خواہ سانپ ہی لپٹ جائے، اللہ اکبر، مگر اللہ کی جانب سے توجہ نہ ہٹے۔ اور ایک ہماری نماز ہے کہ اگر ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائے، معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ضمناً ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ گزشتہ دنوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ ہوا، تو امیر اہل سنت نے اس کا بڑا پیارا ایک طریقہ ارشاد فرمایا۔
اسلامی بہنیں بھی توجہ رکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، بے توجہی ہوتی ہے، رکعتیں بھول جاتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھنے کا ایک ذہن بن جاتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس کے سنن و مستحبات پر عمل کیا جائے۔ وضو کرنا ہو تو انتہائی توجہ کے ساتھ وضو کیا جائے، اس کے آداب مکمل کیے جائیں، منہ کی صفائی، اعضاء کو دھونا، اور اسی طرح بہت تسلی کے ساتھ وضو کیا جائے، ذہن نصیب اس کے وظائف پڑھے جائیں، وضو کے بعد کی دعا پڑھی جائے، منہ کی صفائی کے لیے جو اس کے طریقہ کار ہیں، مسواک وغیرہ کا جو بھی استعمال ہے اسلامی بہنوں میں، اس کے مطابق منہ کی صفائی کی جائے، اور پھر ایک اچھے انداز سے نماز پڑھی جائے، اہتمام کیا جائے، اور ہاتھ اٹھانے میں یعنی قیام کی حالت میں جو نظریں ہیں وہ سجدے کی جگہ پر رکھی جائے، رکوع میں دونوں پاؤں پر یہ نظریں ہوں، اور قومہ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہا جائے تو سینے کی طرف نظریں رکھنا سنت ہے، اور سجدے میں ناک کی طرف نظر ہو، اور اسی طرح جب جلسہ ہو، قعدہ اخیرہ ہو، قعدہ اولیٰ ہو تو اس وقت گود میں نظر رکھی جائے، سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر ہو، تسبیحات جو پڑھی جائیں اس کی تعداد بھی مناسب ہو۔ تو یوں ایک بہت اچھے انداز سے اگر تحمل کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہوگی تو اس میں خشوع نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے پیارے امیر علیہ سنت نے مدنی انعام بھی عطا فرمایا کہ نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کیا جائے، اگر نہ ہو تو پھر اس کو بتکلف کیا جائے، کوشش کی جائے کہ اس معاملے میں جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کریں۔ نماز اہم ترین عبادت ہے، غفلت کے ساتھ کیسے ہو جائے گی؟ بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا ہے کہ بے توجہی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے تو قیام وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، قیامت کے دن وہ نماز اس شخص کے منہ پہ ماری جائے گی۔ تو اللہ ہمیں ذوق اور شوق، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کے احکام، یہ اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں کے لیے کتاب ہے امیر علیہ سنت کی، اسلامی بہنوں کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز۔ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ کیا جائے۔ مدرسۃ المدینہ بالغات یہ الحمدللہ جگہ بجگہ قائم ہے، تو آپ نے اب تک اگر اپنی نماز درست نہیں کی تو آپ کو داخلہ لینا چاہیے۔ قرآن پاک درست نہیں کیا تو قرآن پاک درست کریں، جی ہاں، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے۔ جو نماز ہے اس کو کم از کم نماز کو سنا دیا جائے، اور ذہن نصیب اگر نماز کا ترجمہ یاد ہو جائے، سبحان اللہ، تو اس کے متعلق بھی امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خشوع اور خضوع چاہیے تو نماز کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ جو مخصوص آیات یا صورتیں ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ و تفسیر اگر مطالعہ میں رکھی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی نماز کی توجہ، نماز کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عظمت و شان، سبحان اللہ، کہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ادا ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم نے سنی کہ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو 2 رکعت پڑھ لیتے، کہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ مدنی انعام بھی امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لینے کی فضیلت۔ چنانچہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔
فرمایا یہی سبب ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ تحیۃ الوضو ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو جب بھی بے وضو ہو، دن کا اکثر حصہ باوضو گزارنا ہے، یہ بھی مدنی نام ہے، تو اب باوضو رہنا ہے، تو جب جب وضو کرے اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھنے کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ اسلامی بہنیں جو ہیں یقیناً اچھی صحبت ہی یا اچھے معاملات جو ہے وہ اس کی طرف رغبت آتی ہے، عبادت کا ذوق بڑھتا ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات کسی نے سمجھائی تھی کہ اچھے ماحول کی برکت یہ ہے کہ جب ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں نا تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جی ہاں، نیکیوں کی طرف آپ بڑھیں گے تو آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، دیگر اسلامی بہنیں آپ کو ماشاءاللہ اس کی ترغیب دلائیں گی۔ جب آپ نے اپنی کارکردگی بیان کی کہ امیر اہل سنت نے اس ہفتے جو رسالہ دیا انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا، الحمدللہ میں نے یہ رسالے کا مطالعہ کر لیا۔ اب جیسی آپ کی ترغیب سنی تو دوسری اسلامی بہنوں کو ترغیب دلانے میں آسانی ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسلامی بہنیں انہوں نے تو ہاتھوں ہاتھ یہ رسالہ پڑھ لیا، تو اب یہ رسالہ کون کون پڑھے گا؟ تو یوں مطلب یہ اس کا ایک سلسلہ چل سکتا ہے، اور سنتوں بھرا جو مدنی ماحول ہے یہ قائم ہوتا ہے۔ اسلامی بہنوں میں پردے کا رجحان کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب کوئی اسلامی بہن اجتماع میں آتی ہیں، ترغیبات ہوتی ہے، اب انہوں نے مدنی برقع سجا لیا، تو یوں مطلب ان کی حوصلہ افزائی جب ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس سے معاشرے پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور وہ اسلامی بہنیں قابل مبارکباد ہیں جو اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں اور نیکی کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ تو ایسے معاملات اپنانے چاہیے کہ ہم جن کے مرید ہیں، جن سے ہم کو نسبت حاصل ہے، جن سے ہم کو محبت ہے، جن کے ہم آراس مناتے ہیں، جن کے ہم ایام مناتے ہیں، جن کا ہم مہینہ مناتے ہیں، تو ہم ان کے ہی تو یہ اوصاف پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال، سبحان اللہ، 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور آپ کے ساتھ رہنے والوں نے کہا کہ جب وضو فرماتے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتے۔ تو اس روایت ہم نے سنا کہ تحیۃ الوضو یہ الحمدللہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جب بھی وضو کریں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، کہ اس سے اجر و ثواب کا خزانہ انشاءاللہ ہاتھ آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہم کو فیضان غوث اعظم نصیب فرمائے۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ تو بہرحال ہمارے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت زیادہ عبادت، ریاضت اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً غوث پاک سے محبت ہے، ان کے عرس مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہیں۔ تو دیکھیں غوث پاک کیسے تھے، سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ حضور غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 نفل ادا فرماتے تھے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو جب بھی عبادت کرنے لگتے ہیں تو کچھ ہی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں، نیز ہمارا دل بھی پوری طرح عبادت میں نہیں لگتا، خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں عبادت کا اتنا ذوق شوق کیسے پیدا ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اسی لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مگن رہتے ہیں، اور بندے کو یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے،
اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عقل مند وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر اور آخرت کا ہے اتنا قبر اور آخرت کی تیاری کرے۔ ایک جگہ پڑھا تھا، بڑی نصیحت کی بات کسی نے لکھی تھی کہ ایک قافلہ کہیں سفر پر تھا، تو چلتے 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 اچانک سامنے ایک سرنگ آئی، غار راستہ تھا، غار جیسی جگہ تھی وہ، اور تھا بہت اندھیرا۔ اب پہلے کے دور میں یہ ٹارچیں اور لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں۔ اب وہ قافلے والے جو ہے وہ سرنگ میں داخل ہو گئے۔ اب جیسی سرنگ کے تھوڑا آگے چلے تو اچانک پیروں میں کچھ کنکر چبھنے لگے ان کو۔ اب مختلف قسم کی مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب کسی نے سوچا کہ یہ کنکر مجھے چبھیں تو جو اس میں سے گزرے گا اس کو بھی چبھیں گے، تو اس نے جتنے کنکر آئے انہوں نے اٹھا لیے کہ اس کو اس اندھیری سرنگ کے باہر کہیں ڈال دیں گے تاکہ دیگر آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے جتنے ہو سکے انہوں نے اس کو اٹھایا، اپنے جیب وغیرہ بھر لیے۔ اب کسی نے جو ہے وہ تھوڑے سے اٹھائے کہ یار اب اتنے سارے کیا اٹھانا ہے یار، ٹھیک ہے بھائی کچھ اٹھا لیے انہوں نے بھی۔ اور بعض ہوتے ہیں کہ بھائی اپنا اپنا دیکھ یار کہاں اس بوجھ کو اٹھائیں گے یار، بچا کے وہ نکل کر باہر آ گئے۔ اب جیسے ہی باہر آئے اور وہ جنہوں نے کنکر اٹھائے تھے انہوں نے اس کو باہر پھینکنے کے لیے ڈالا تو حیران ہو گئے کہ یہ کوئی معمولی کنکر نہیں تھے، یہ تو ہیرے تھے، یہ ہیرے تھے۔ اب جنہوں نے بہت سارا اپنے جھولیوں میں بھرا تھا وہ تو خوش ہو گئے کہ اتنا مال مل گیا، اتنی دولت مل گئی۔ جنہوں نے کم بھرا وہ افسوس کرنے لگے کہ کاش اور بھی بھر لیتے، اور بھی ہمارے پاس یہ سارا اتنا سارا سرمایہ ہوتا۔ اور جنہوں نے کچھ نہیں اٹھایا تھا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ تو سر ہی پیٹ رہے ہوں گے کہ اتنا اچھا موقع ملا تھا۔ تو کسی نے اس حکایت کو لکھنے کے بعد سمجھایا کہ دنیا میں یہ جو جیسے کنکر ہے نا، یہ نیکیاں ہیں، کہ یہ موقع ہے ہمارے پاس، ہم اس کو، یہ چبھن نہیں ہے، یہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ اٹھائیں گے تو جیسے ہی یہ اندھیری سرنگ یعنی اس دنیا سے نکل کر اپنی قبر میں پہنچیں گے تو یہی نمازیں ہماری قبر کو روشن کرنے والے اعمال بنی ہوئی ہوں گی، یہی ہمارا شریعت کے مطابق پردہ کرنا یہ انشاءاللہ جنت کی ہوائیں لا رہا ہوگا، یہی ہمارا اپنے بچوں کی سنت کے مطابق تربیت کرنا یہ ہمیں جنتی نعمتیں دلا رہا ہوگا، یہ تکلیفیں برداشت کرنا، یہ دکھ درد جھیلنا، یہ قیامت کے دن ہم پر وہ کہتے ہیں نا روایتوں میں کہ پتیاں نچھاور کی جائیں گی، ان کو بلند مقام دیا جائے گا، لوگ مختلف پریشانیوں کا شکار ہوں گے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہوگا، ان کو مارا جا رہا ہوگا، لیکن جنہوں نے دکھ اٹھائے ہوں گے، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، جنہوں نے آزمائشوں بھری زندگی گزاری ہوگی، علماء فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا ٹھیک ہے، اس میں جو زندگی ہے آزمائش بھی ہو گئی، بیماری بھی ہو گئی، تکلیف بھی ہو گئی، دکھ درد بھی مل گئے، لیکن یہ وقت گزر جائے گا، یہ چلا جائے گا وقت، اس میں آپ گھبرائیں نہیں، آپ استقامت کے ساتھ نیکیوں بھری زندگی ہو، سنتوں بھری زندگی ہو، تقوی پرہیزگاری والی زندگی ہو، اولیاء کرام سے محبت والی زندگی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو، نیکی کی دعوت دینے والی زندگی ہو، برائیوں سے بچانے والی زندگی ہو، تو پھر یہ زندگی ایک کامیاب زندگی گزرے گی انشاءاللہ۔ ان نیک لوگوں کا جن کی سیرت کا ہم آج بیان سن رہے ہیں، جن سے عقیدت و محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں ان بزرگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، بلکہ یہی نہیں یہ غوث پاک سے محبت انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں سرخری دلائے گا۔ بلکہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو،
ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑہ رحمتیں ہوں، الحمدللہ۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ انشاءاللہ یہ غوث پاک کی نسبت، غوث پاک سے محبت، غوث پاک کی عقیدت انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو کرائے گی۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مصیبتوں سے گھبرائیں نہیں، مصیبتوں سے گھبرائیں نہیں۔ حضرت علامہ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طبقات کبریٰ میں حضور غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ ابتداً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا، اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات مبارکہ جاری ہو گئیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل، ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم نے اپنے رب معظم کا قرب پانے اور اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، مبلغ کا شرف پانے، نیکی کی دعوت کی دنیا میں دھوم مچانے، بے شمار کفار کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سال ہا سال کی جد و جہد فرمائی۔ تو ہم حضور غوث پاک کی طرح مجاہدات تو کرنے سے رہے، مگر ہمت ہارے بغیر تھوڑی بہت تو کوشش کرنی ہوگی۔ قبر میں راحت چاہیے نا، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ قبر میں ہماری آگ نہ ہو، قبر میں ہمارے سانپ اور بچھو نہ آئے، قبر ہمیں اس طرح نہ دبائے کہ ہماری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہمیں رسوا کیا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال، ہماری عیب یہ لوگوں پر ظاہر ہوں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہمارے عیب دنیا میں رب تعالیٰ نے چھپائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ مولا قیامت کے دن بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں، ہمیں پوچھ گچھ نہ ہو، ہمیں جہنم کا عذاب نہ ہو، لمحہ بھر بھی رب تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو اور ہم بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ تھوڑی ہمت تو کرنی ہوگی نا، تھوڑی ہمت کرنی ہوگی۔ تکلیف، مصیبت، دکھ، درد، غم، بیماریاں، پریشانیاں آئی ہیں، ہمت نہ ہارے، رب سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی
معافی چاہیں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود پاک کا ورد کریں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ اسلامی بہنوں کے ذیلی حلقوں میں حلقہ سطح پر اجتماعات ہوتے ہیں بدھ کو، ان اجتماعات میں شرکت کریں، قرآن درست پڑھنا سیکھیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، پڑھانا شروع کر دیں، لیکن ٹیسٹ دے کر۔ جب تک آپ کو ذمہ دار اسلامی بہن اس معاملے میں کلیئر نہ کریں کہ اب آپ پڑھا سکتی ہیں، تب تک نہ پڑھائیں۔ تو یوں مطلب اگر ہماری توجہ ہوگی، اگر ہماری ذہن ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو دنیا میں آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، تو یہ وقتی طور پر ہے، آزمائش تو وقتی طور پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے دن نہ رہے تو یہ آزمائش والے دن بھی نہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کبھی فراخی تھی اور ہاتھ کھلا ہوا تھا، گھر کا معاملہ بڑا اچھا چل رہا تھا، اب ہو سکتا ہے بچوں کے ابو کا، والد صاحب کا، بھائی کا، یعنی جو بھی گھر کے سرپرست جو کماتے ہیں، ان کی آمدنی میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو نہ خود اپنا دل چھوٹا کرے، نہ ان کو کوئی ایسا تانا دے کہ ایسا کیوں ہو گیا، تو یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ وقت گزر جائے گا، یہ آزمائش کے دن ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، دعا کریں، اور یہ تو مبارک دن ہے۔ جی ہاں، سیدی مرشدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو مہینہ ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اور ماشاءاللہ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ روزانہ رات کو 11 دن ہمارے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت ماشاءاللہ اس میں مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، تو ان راتوں کی برکتیں پا رہے ہیں نا۔ مرشد کے جو مرشد ہیں غوث پاک، ان کا یہ مبارک مہینہ آ گیا، ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ماہ ربیع الاخر، الحمدللہ۔ تو جب یہ مہینہ آیا تو مرشد کو عقیدت کتنی ہے اپنے مرشد سے کہ ایک دن نہیں 11 دن اپنے مرشد کی یاد منا رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں 11 دن مرشد کی یادوں سے مالا مال جلوس غوثیہ میں شرکت کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو بہت مبارک دن ہے، ان راتوں کو غنیمت جانے۔ روزانہ رات میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کو لازمی 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 شرکت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں جو اس طرح کے کچھ مدنی پھول بھی نوٹ کرتی ہیں، سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، بچوں سے بھی تکرار ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ بچے مدنی منع، مدنی منیاں، یہ ماشاءاللہ سوالات بھیج رہے ہیں، کیسا آپ بتائیں وہ گھر کا ماحول مدنی ماحول ہوگا۔ اور الحمدللہ کئی اسلامی بہنیں جو یہاں فیضان مدینہ میں اپنے بچوں کے ابو کو بھیجتی ہیں کہ آپ جائیں، آپ اجتماع میں شرکت کریں، بلکہ اب تو مرکز الاولیاء اور دیگر شہروں سے جو ہمارے اسلامی بھائی آ رہے ہیں، تو کل بھی ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی کہ ان کو ان کی والدہ نے بھیجا تھا کہ آپ جائیں فیضان مدینہ میں جا کر میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ فیضان مدینہ میں عاشقان اولیاء جمع ہوتے ہیں، ان کے قرب میں دعا کریں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ہوتا ہے، بارہا ایسی مدنی بہاریں ملتی ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھیجیں، رات کو چلو 1 گھنٹہ 11 منٹ کے لیے بھیج دیں، لیکن اس جگہ پر آ کر وہ مرشد کی زیارت کریں، مرشد کے ساتھ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، دعا میں شریک ہوں، کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، غوث پاک کا مبارک مہینہ ہے، ان دنوں کو، ان راتوں کو بہت بابرکت بنائیں، اس میں خوب عبادت کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جنگل میں بیٹھا ہوا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ حصول علم فقہ اور دیگر علوم کی طلب کے لیے کچھ رقم لے کر کام چلا لو۔ میں نے کہا کہ تنگی کی حالت میں کس طرح قرض لے سکتا ہوں جبکہ میرے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں؟ تو آواز آئی تم قرضہ لو، ادائیگی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جا کر کہا کہ میں تم سے اس شرط پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے خداوند تعالی سہولت عطا فرما دے تو میں تمہاری رقم ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے رو کر کہا کہ میرے آقا، ہر وہ شے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ طلب فرمائیں۔ چنانچہ میں اس سے ایک مدت تک 1 ڈیڑھ روٹی لیتا اور کچھ سالن لیتا رہا۔
لیکن مجھے یہ شدید پریشانی ہر وقت لاحق رہتی کہ جب میرے اندر استطاعت ہی نہیں تو یہ رقم کہاں سے ادا کروں گا۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں جو کچھ ریت میں پڑا ہوا مل جائے اس کو لے کر کھانے والے کا قرض ادا کرو اور اپنی ضروریات کی تکمیل بھی کرتے رہو۔ چنانچہ جب میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے ریت پر پڑا ہوا سونے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ملا، جس کو میں نے لے کر ہوٹل والے کا سارا حساب پورا کر دیا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ غوث اعظم پر بڑی سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے صبر کیا، صبر و استقامت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہے، عبادت چھوڑی نہیں، سنتوں بھری زندگی سے منہ موڑا نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے پردہ شروع کیا، اب ہو سکتا ہے کچھ آزمائش ہوئی، اب آزمائش ہوئی تو نہ بابا یہ تو بہت مشکل ہے، میرے لیے تو بڑا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ تھوڑی ہمت تو رکھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، عطا فرمائے نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل فرما کر ان کی آزمائشیں فرماتا ہے، اگر وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو یہ مصیبتیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ شکوے نہیں کرنے، جی ہاں، یہ شکوہ شکایت انسان کو اتنی تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا ایک، یوں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا ایک بھیانک اس کا انجام دیکھنا ہو تو آپ امیر اہل سنت کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب اس کو پڑھیں آپ، اس میں مختلف موضوعات ہیں، یعنی پریشانی کے عالم میں جو کفریات بکے جاتے ہیں، آپ خالی اس کی لسٹ ہی پڑھ لیں، خالی ہو سکتا ہے کہ سر پکڑ لے آدمی کہ شیطان کس قدر مکار ہے، کس قدر انسان سے کھیلتا ہے، کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کس طرح سے اس کی زبان سے شکوے جاری ہو جاتے ہیں۔ پریشانی آئی، مصیبت آئی، رب تعالیٰ نے دی ہے، انشاءاللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے، اپنے اولیاء کے صدقے وہ ہماری ان دکھ پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ہمیں ہمت اور حوصلہ کرنا ہے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس مختصر سی زندگی کو گزارنا ہے۔ تنگ دستی آئیے، ٹھیک ہے، آئیے، ہمارے نصیب مقدر میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو ہم اس بات کی تربیت دیں۔ جی ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اسلامی بہنیں مدنی ماحول میں ہوتی ہیں لیکن والد صاحب مدنی ماحول میں نہیں ہے، بچوں کے ابو مدنی ماحول میں نہیں ہے، بھائی نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں۔ اس کا طریقہ ٹھیک ہے، ان کو بٹھا کر درس دیں، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرائیں، ان کو ہفتہ وار اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں بھیجیں، ان کو فیضان مدینہ بھیجیں، ان کو مختلف کورسز میں بھیجیں، تاکہ بڑی پرسکون زندگی گزرے گی، ورنہ کتنا حال خراب ہے۔ آپ دیکھیں آئے دن قتل و غارت گری کے واقعات ہوتے ہیں کہ بے روزگاری ہوئی تو جناب خود بچوں کو مارا، بیوی کو مارا، خود بھی مر گیا۔ کیا زندگی گزاری انہوں نے۔ تکلیفیں، دکھیں انشاءاللہ دور ہوں گی، آزمائشیں دور ہوں گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندے کا اللہ عز و جل کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ عز و جل اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکلیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں یہ پوشیدہ ہیں، ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں کہ ہم مطلب اس معاملے میں بے باکی کا مظاہرہ کریں۔ میں آپ کو
جو عرض کر رہا ہوں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کو حاصل کریں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جہاں جہاں یہ اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، میری جو معلومات تھی باب المدینہ میں بھی کئی جگہوں پر اجتماعات الحمدللہ یہ منعقد ہوئے، تو ان اجتماعات میں اللہ کرے کہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کے بستے لگے۔ جی ہاں، یہ کتابیں مختلف ریٹس کی ہوتی ہیں، رسالے تو بہت سستے ہوتے ہیں، کتاب تھوڑی موٹی بھی ہے، اب ظاہر ہے کتاب مہنگی بھی ہوگی، لیکن اس کتاب کو لیں، مطالعہ کریں، اور اس کتاب کے متعلق آپ گھر والوں کو بھی مطلب کہیں کہ یہ پڑھیں اس کو، تاکہ ان کا ذہن بنے کہ شیطان اس بارے میں بڑا مکاری کے ساتھ انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور آزمائش و مصیبتوں پر شکوے شکایت جو ہے وہ زبان پر آنے نہیں چاہیے۔ زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تم کو اللہ عز و جل کی کتاب میں سے سب سے افضل آیت کی خبر دیتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، تمہیں دنیا میں جو بیماری، سزا یا کوئی بلا پہنچتی ہے وہ اس سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ تو اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا دے، اور اللہ عز و جل نے جب دنیا میں تم سے گناہ معاف فرما دیے تو وہ اس سے زیادہ بہت حلیم ہے کہ معاف کرنے کے بعد سزا دے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کہہ کر تو، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کہہ کر تو، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ درس ملا کہ اگر ہم پر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ شاید یہ میری برائیوں کی سزا آخرت کے بجائے دنیا میں دے دی گئی ہے۔ اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے گا، کہ خدا کی قسم مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے۔ لہذا جب کبھی کوئی آفت پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری ہو جائے، گھر میں بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، بعض اوقات بجلی کے بل زیادہ آ جاتے ہیں، کبھی مکان میں ریپیرنگ کا کوئی ایسا کام نکل آتا ہے
کبھی گاڑی کو حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی چوری ہو گئی، گھر والوں کی بائک آگے پیچھے ہو گئی، کسی نے موبائل چھین لیا، تنخواہ لے کر آ رہے تھے اور جناب وہ تنخواہی کو چھین کر بھاگ گیا، یا کوئی ایسا دکان میں نقصان ہو گیا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں، یعنی جیسے مثال بچوں کے ابو ہیں، اب یہ معاملہ اگر ان کو درپیش ہے تو جب تک گھر میں اس کو سپورٹ نہیں ملے گا وہ دوبارہ ریکوری کیسے کرے گا؟ یعنی اگر اور اسی میں بچوں کا بھی ہے، اگر ظاہر جو اسلامی بہنیں ہیں ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات والدین کو پریشرائز کرنا کہ مجھے یہی چاہیے، یہی چاہیے، یہی لینا ہے، اب نہیں ہے گنجائش تو کیسے ہوگا؟ تو اس معاملے میں کمپرومائز کیا جائے، حوصلہ بڑھایا جائے۔ اگر ہم کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ ایسا دکھ ہے، تکلیف ہے، کیونکہ بعض اوقات مرد حضرات جو ہے وہ گھر میں بتاتے نہیں ہیں، جو بتاتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں کرتے، کیونکہ گھر والوں کو بھی وہ ٹینشن میں مبتلا کرنے کا کوئی ایسا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہت ایزی ہو کر، ریلیکس ہو کر اپنا اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں، اور صبر صبر صبر۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی کہ غوث پاک کے نزدیک عبادت اور ریاضت کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھانا بھی اسی نیت سے تناول فرماتے کہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا۔ عبداللہ سلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ جس وقت میں شہر کے ایک محلے قطبیہ شرقی میں مقیم تھا تو میرے اوپر چند روز ایسے گزرے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا اور خریدنے کی بھی استطاعت نہیں تھی، تو اچانک ایک شخص میرے ہاتھ میں کاغذ کی ایک پڑیا بندھا کر دے گیا، میں اس کی اندر بندھی ہوئی رقم سے حلوہ پراٹھا خرید کر مسجد پہنچ گیا اور قبلہ رو ہو کر اس فکر میں غرق ہو گیا کہ اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اسی حالت میں مسجد کی دیوار پر رکھے ہوئے کاغذ پر میری نظر پڑی تو میں نے اٹھ کر اس کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تحریر کو دیکھ کر میں نے اپنا رومال اٹھایا، کھانا وہیں چھوڑ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے مسجد سے باہر آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک یہ حالت نہ ہو جاتی کہ کھائے بغیر نڈھال ہو جائیں گے اور عبادت کی قوت باقی نہ رہے گی۔ تو کھانے کا مقصود بھی یہی ہونا چاہیے، بلکہ اچھی اچھی نیتوں کا جو معاملہ ہے یہ تو اتنا اہم ہے کہ امیر رسول فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اب اجتماع میں آئے کیوں؟ بہت مزہ آئے گا، تو مزہ آئے گا، ثواب کیسے ملے گا؟ آپ نے ثواب کی تو نیت ہی نہیں کی۔ تو بہرحال بہت اچھی اچھی نیتیں ہر کام میں کرنی چاہیے، اللہ کی رضا تو بالکل ہر نیک کام میں ہونی چاہیے تاکہ اس سے ہمیں ثواب ملے اور دوسروں کو بھی اس میں ہم جو وہ ایثار بھی کریں۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت سبحان اللہ اس کا اس قدر شغف تھا کہ مجاہدات اور ریاضات کے بعد جب آپ نے احیاء دین کی جد و جہد کا آغاز فرمایا
تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق شوق میں بالکل فرق نہ آیا، ہمیشہ باوضو رہتے، اور جیسے ہی بے وضو کبھی ہو جاتے تو فوراً وضو فرما لیتے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے، شب بیداری کی کیفیت 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتا رہے، 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، قرآن شریف پڑھتے رہتے، اکثر ایک رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے، اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی، اگر بتقاضۂ بشریت سونا ضروری ہوتا تو اول شب میں تھوڑا سا سو جاتے، پھر جلدی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ غرض ہمارے غوث پاک کی راتیں مراقبہ، مشاہدہ، یاد الہی میں گزرتی تھی، نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے کہ مجھے درد عشق نیند سے مانے ہے، رات کے وقت کبھی دولت کدے سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ حاضر ہو جائے۔ روزے سبحان اللہ نہایت کثرت سے رکھتے تھے، بعدوں کا درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں، گری پڑی چیزوں سے روزہ افطار کرتے، یہاں تک کہ ہمارے غوث پاک قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی رات کو بیدار رہنے اور دن کو روزہ رکھنا، یہ آپ کی عادت بن چکی تھی۔ تو واقعی محبت الہی جس کی رگ رگ میں سما چکی ہو، اس کے دل میں محبت کا سمندر جوش مار رہا ہو، اسے بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جب غافل دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی تو اس وقت خدا سے محبت رکھنے والے قیام، رکوع، سجود کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتے، اس کا قرب حاصل کرتے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 16 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ تو ایسا ہی حال حضور غوث اعظم کا تھا کہ آپ اپنی راتیں عبادت الہی میں گزارا کرتے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چند راتیں سویا، آپ کا یہ حال تھا کہ ایک تہائی رات تک نفل پڑھتے، 1/3 رات میں نفل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، پھر کچھ اوراد کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کمزور ہو جاتا، کبھی فربا، کسی وقت میری آنکھوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر میں آ جاتے۔ قرآن پاک پڑھتے رہتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، سجدے طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے، مراقبہ مشاہدے میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایک ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت کدے سے باہر نکلتے۔ تو اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اگر استقامت چاہیے عبادت پر، اور یقیناً عبادت کرنی چاہیے، عبادت ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے وہ اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اگر آج ہمت ہے، طاقت ہے تو کر لے، بڑھاپے میں پھر ہمت رہتی نہیں ہے، بندہ چاہے بھی تو عبادت کی طرف اس کو رغبت نہیں بڑھتی۔ تو اگر آج ہمت ہے اور ہمت ہے تو عبادت کریں، تلاوت کریں۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھے۔ آپ اپنے متعلقین، اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں کو عبادت کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ دیکھیں نا، روزانہ سحری کا اعلان ہوتا ہے، کون روزہ رکھے گا بھائی؟ اب روزہ رکھ رہے ہیں، عاشقان اولیاء امیر علیہ السلام کا سحری کر رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، پھر نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کرانا، نوافل، اشراق، چاش، تہجد کی ترغیب دلانا، اوابین کی ترغیب دلانا، یہ سب مدنی انعام میں شامل ہیں۔ تو اگر
مدنی انعامات پر عمل کا سلسلہ موقوف ہو گیا، غوث پاک کا مہینہ ہے، ہمت کر لے، پھر اٹھا لے مدنی انعامات کا رسالہ، پھر فکر مدینہ کرنا شروع کر دے۔ جو غفلتیں ہوئیں، جو سستیاں ہوئیں، اللہ ہماری سستیوں غفلتوں کو دور فرما دے، ہم نیک بنے اور اس پیارے عطار کے اس گلشن کی خوشبوؤں سے نہ صرف اپنی ایک جسم کو ہم اس کو تازگی دلائیں، بلکہ اپنے اطراف کو، اپنے گھر بار کو اس سے معطر کرتے رہیں۔ تو اگر عبادت پر استقامت چاہیے تو ہر وقت ہمیں اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد ہمیں مرنا پڑے گا۔ چنانچہ پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم پر عبادت لازم کرے، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، رب کائنات عز و جل نے انسان کو اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا فرمایا، مگر افسوس ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا کر دنیا ہی کو سب کچھ اپنا سمجھ لیا ہے۔ اس کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ حقوق اللہ کی بجا آوری کا ذرا احساس نہ رہا۔ یاد رکھیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی جزا، بطور جزا وہی کاٹیں گے۔ اگر نیک اعمال کے ذریعے اس کھیتی کو سیراب کریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے حصے دار بنیں گے، اور اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہوں بھری زندگی بسر کی تو اللہ عز و جل کی ناراضی کی صورت میں عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ لہذا ہمیں بقدر حاجت اپنے بال بچوں کی ضرورت کے مطابق ہی مال کمانا چاہیے۔ جو اس میں حرص میں مبتلا ہوتے ہیں، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ان کی عبادت کا معاملہ بھی بہت خراب ہوتا ہے۔ تو اسلامی بہنیں اگر گھر والوں کو بھی اجتماع میں بھیجیں گے تو اس سے بھی ان کی تربیت ہوگی۔ تو بہت ہی سنبھل کر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اور جو آزمائشیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، تو خوش بخت ہیں وہ جو جنت کی ابدی نعمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کے مصائب، آلام، دکھ، درد، تکلیف پر صبر کرتے اور اعمال صالحہ کی راہ میں آنے والی تمام تر مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ بہت یہ ذہن بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پیروں کے پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے، میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کے بھاگ جاتے۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ، میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ تو یہاں پر ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو عرض کروں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا شیطان کو بھگانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے جب شیطانی وساوس بندے کو گھیر لے
تو اسے چاہیے کہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ شیطان لعین کا منہ کالا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسہ شیطانی سے امن میں رہے گا۔ تو یہ وظیفہ بہت آسان ہے، اس کو عادت بنائیں، انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے ہماری جان چھوٹے گی، نیکی کی طرف مائل ہوں گے، دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ والوں کا یہ وتیرہ رہا کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کے باوجود یہ خوف خدا رکھا کرتے تھے، اور ان کی جو ذات ہے یہ خوف خدا کا منبع تھا۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پہ سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہے، اے خداوند کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ تو غور کیجئے کہ حضور غوث پاک دن رات عبادت کر رہے ہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، 15 سال روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھا ہے، اور اس طرح کی عبادت و ریاضت ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں تیری بارگاہ میں سزا کا حقدار ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ اہل محشر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکوں۔ تو یقیناً جنہیں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، مگر اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے فکر آخرت سے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت خوف خدا سے لرزتے کانپتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس دنیاوی زندگی کی رونقوں مسرتوں میں کھو کر حساب آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کا یہ جو وصف ہم نے سنا، جو ان کی یہ انداز سنا، تو اللہ اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ غوث پاک 15 سال روزانہ قرآن پڑھا کرتے، تو کاش زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، کم سے کم قرآن درست پڑھنا تو سیکھ لیں۔ اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں۔ جی ہاں، ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ذیلی حلقوں میں ہوتے ہیں، اس میں شرکت کو معمول بنا، اور یہ ظاہر 1.5 گھنٹہ دورانیہ ہے، اس کا کوئی لمبا چوڑا اس میں ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ تو ماشاءاللہ جو اسلامی بہنیں درست قرآن پڑھنا جانتی ہیں وہ اپنی ذمہ دار اسلامی بہنوں کی اجازت سے اپنے گھر میں مدرسۃ المدینہ بالغات قائم کرتی ہیں، اور پھر وہاں پر تربیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو دیگر اس طرح کی نشستیں اسلامی بہنوں کی ہوتی ہے جس میں ان کو روزمرہ کے معاملات پر تربیت دی جاتی ہے۔ تو اس چیز میں آگے بڑھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالکل رچ بس جائیں، اور خوب نیکی کے کاموں میں ہم حصہ لیں تاکہ ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوں، ہماری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرے، ہم گناہوں سے بچ سکیں، دوسروں کو بچا سکیں، اپنے گھروں کو گہوارہ سنت بنا سکیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے ابو کو، وہ نہیں تو والد صاحب، بھائی بہن، سب کو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم سب زندگی گزاریں، تاکہ قیامت کے دن جب ہم غوث پاک کے جھنڈے تلے ہوں، ہمارے والد صاحب بھی ہوں، والدہ بھی ہوں، بھائی بہنیں بھی ہوں، ہمارے بچے بھی ہوں، گھر والے بھی ہوں، سب انشاءاللہ غوث پاک کے جھنڈے تلے ہوں، پھر قیامت کے دن رب تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، اور جنت میں آقا کے پیچھے جنت میں ہوں، جنت میں بھی سرکار کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ کامیابی کا ایک سفر ہے کہ کاش ہم سب طے کر جائیں، اور دنیا کی ذلت اور رسوائی سے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے رب تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آئیے اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ اپنے رسالے 101 مدنی پھول میں سلام سے متعلق چند مدنی پھول بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جزیے کا خلاصہ ہے، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے، سلام میں پہل کرنے والا اللہ کا مقرب ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تو بہت ساری سنت اور آداب سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ مطالعہ بھی ہے، مطالعہ کریں۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی پوری مدنی لائبریری اپنے گھر میں بنا لیں، کم و بیش 30,000 روپے کا یہ پورا سیٹ ہوتا ہے، ورنہ کچھ کتابیں ہر مہینے رکھ کر آہستہ آہستہ چند ماہ کا ہدف بنا کر اس کو لے لیں۔ اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ، سبحان اللہ، یہ بھی زبردست علم کا خزانہ، یہ ہر ماہ جاری ہوتا ہے، اور اس میں دعوت اسلامی کا ایک بڑا خوبصورت تعارف بھی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کا اس مہینے کیا کیا کارکردگیاں رہیں، مختلف شعبہ جات کی کارکردگیاں، امیر اہل سنت کے مکتوبات، امیر اہل سنت کے پیغامات کے حوالے سے بھی اس میں بڑی پیاری پیاری تفصیل ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام کے، اسلامی بہنوں کے تاثرات بھی اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح مختلف عنوانات پر اس مہینے میں ہونے والے بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں، جو جس مہینے میں ان کی سیرت کے حوالے سے بڑے زبردست مدنی پھول ہیں۔ مدنی کلینک، سبحان اللہ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی موضوع لے کر اس میں دیا جاتا ہے۔ بچوں کا اس میں خصوصی صفحہ ہے، بچوں کے متعلق اس میں ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں بچوں کو بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسلامی بہنوں کا بھی اس میں عنوانات ہیں، ان کے بھی خصوصی ایک پیجز بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہر گھر میں ماہنامہ فیضان مدینہ ہونا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں میں اس کی بکنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو اگر آپ کے گھر میں اب تک اس کی بکنگ نہیں ہوئی تو بکنگ جاری کریں، تاکہ آپ کے گھر میں ہر مہینے یہ رسالہ خود بخود پہنچ جائے گا۔ تو اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی دکانوں سے رابطہ کیا جائے، بکنگ کرائی جائے۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہ بھی خیر خواہی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہر مہینے گھر پر پہنچ جائے تو کلرڈ جو رنگین ہے ماہنامہ فیضان مدینہ 1100 روپے، یہ سالانہ اس کا خرچہ ہے، سالانہ 1100 روپے آپ جمع کرا دیں، ہر مہینے آپ کے گھر جو ہے وہ رسالہ پہنچ جائے گا۔ آپ کو رنگین نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ 720 روپے یہ سادے کا ہے، سادہ جو ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ اچھا، آپ یہ چاہتی ہیں کہ جناب ہم مطلب بکنگ کرا لیں گے، ایک ساتھ پیمنٹ دے دیں گے، لیکن ہمارے گھر پہ نہیں چاہیے، ہمارے گھر سے کوئی جا کر مکتبۃ المدینہ سے لے لے گا، تو لویٹی کارڈ اس کا ایک جاری ہوا ہے، کارڈ جاری ہوا ہے مکتبۃ المدینہ سے، یہ حاصل کر لیں۔ کلر جو ہے اس کا یہ 725 روپے کا ہے، تو 725 روپے میں یہ کارڈ اپنے پاس رکھ لیں، جہاں سے بھی آپ چاہیں۔ آج باب المدینہ میں اس مہینے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی دکان پہ کارڈ دکھا کر آپ اپنا رسالہ لے لیں، آپ کو پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگلے مہینے زمزم نگر میں ہیں تو آپ اپنا کارڈ وہاں دے دیں، وہ وہاں پر آپ کو یعنی جس مکتبۃ المدینہ کی برانچ پر آپ نہ جانا ہوگا، یہ کارڈ دکھا کر ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سادہ اگر چاہیے تو 425 روپے سالانہ اس کا ہدیہ ہے، وہ کارڈ حاصل کر لیں، 12 مہینے کی آپ کی بکنگ ہو جائے گی۔ تو امیر اہل سنت کی ڈھیروں دعائیں ہیں، اس گھر والوں پر اس کی دعائیں امیر اہل سنت نے عطا فرمائی کہ جو اپنے گھر میں ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو گہوارہ سنت بنائے، بچہ بچہ ہمارا عالم دین بن جائے، مدنی منیا ہماری عالم دین بن جائے، اسلامی بہنیں علم کے خزانے سے مالا مال ہو جائے، اب علم کا دور دورہ ہو جائے، شریعت و سنت کی پابندی ہو جائے، خوب نیکی عام ہو، خوب برکتیں ہوں۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں، آئیے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور درود پاک پڑھا جاتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی، تمام اس پردے میں رہ کر جو سنتوں بھرے اجتماع میں شامل ہیں گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کریں، آواز آگے پیچھے نہ ہو، اس بات کا خیال کریں۔ اگر اور اس طرح بھی اسلامی بہنوں کو خاص کر جہاں اجتماع میں جمع ہے، اتنی آواز سے نہیں پڑھنا کہ آپ کی آواز بار نامحرموں تک جائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب الاولیاء. اے ہمارے امام اعظم کے پروردگار، اے ہمارے غوث اعظم کے مالک، اے داتا حضور علی حجویری کے مالک و مولا، اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے، اے ہمارے امام اہل سنت کے مالک، اے ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے خدائے مہربان، تیرے گناہگار بندے، مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و پر اجتماع میں پردے کی حالت میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں. تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اپنے نیک بندوں کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا، دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، پکڑنے کو ہاتھ دیے، چلنے کو پاؤں دیے، رہنے کو گھر دیا، کھانے کو طرح طرح کی غذائیں دی. اے اللہ، کس کس نعمت کا ہم تیرا شکر ادا کریں. پینے کو پانی دیا، سانس لینے کو ہوائیں دی. اے اللہ، اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا، آج اس کے اجتماع میں حاضر ہیں. مولا، کس کس تیرے کرم کا شکریہ ادا کریں. اے اللہ، اپنی ان نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بندہ بنا، ان نعمتوں کی قدر نصیب فرما. مولا، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کو پا کر ہم تیرے شکر گزار بندے بن جاتے، عبادت میں مصروف ہو جاتے، قرآن پڑھنے والے بن جاتے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے. مگر افسوس، ہم ناقدرے، اے اللہ، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، شکوے شکایتوں میں مبتلا ہے. مولا، یہ پیارا مبارک مہینہ جسے تیرے پیارے بندے شیخ عبد القادر جیلانی سے نسبت ہے، ہمارے مرشد ہیں، ہم ان سے بڑی عقیدت کرتے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اے مولا، تجھے ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. مولا، بخش دے، بخش دے. مولا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہماری بے باکیوں کو معاف کر دے.
جو ہم نے گناہ کیے دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے چھپ کر کیے، مولا تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہماری بے باکیوں کو معاف کر دے، کہ یقیناً ہم پر جو دکھ آئے، جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، یہ ہماری بدعمالیوں کے سبب سے ہے، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، مولا ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا، بس ہمیں دنیا میں بھی خیر و سلامتی عطا فرما، ہماری نزا کے معاملے بھی خیر و سلامتی سے گزر جائیں، مولا ہمیں قبر میں بھی عذاب نہ ہو، ہمیں محشر میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ ہو، بس ہم تیرے پیارے محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ بس مولا ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اور ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا، مولا ہم سے ناراض نہ ہونا، کہ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اے مولا بس ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے بھی راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہنوں سے بھی راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے بھی راضی ہو جا، ہمارے گھر والوں سے بھی راضی ہو جا، بس سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری بے باکیوں کو معاف کر دے، مولا جو ہم نے نمازیں قضا کی ان کو بھی معاف کر دے، ادا کرنے کی توفیق بھی دے دے مولا، جو ماہ رمضان کے روزے قضا ہوئے انہیں بھی معاف کر دے، ادا کرنے کی توفیق بھی دے دے مولا، جو اب تک کسی کی حق تلفیاں کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، جھاڑا ہے، مارا ہے، کسی طرح بھی کسی کو دکھ دیا، تکلیف دی، زبان سے، ہاتھ سے، اشاروں سے، اے مولا ہماری عادتوں کو، ان بری عادتوں کو دور فرما دے، جن کو ہم نے دکھ دیے، جن کو ہم نے تکلیف دی، جن کو ہم نے بیجا ڈانٹا ہے، جن کو ہم نے جھاڑا ہے، کسی طرح سے بھی کسی کی دل آزاری کی، مولا ان سب کو ہم سے راضی کر دے، ان سب کی بے حساب بخشش فرما دے، بس قیامت کے دن ہم سے کوئی پرسش نہ ہو، ہم ورنہ پھنس جائیں گے۔ اے مولا اگر تو نے عدل کیا ہم پھنس جائیں گے، ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہے، ہم نے بہت گناہ کیے مولا، اے مولا بہت گناہ کیے، تو جانتا ہے، بس اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کے صدقے، اپنے نیک بندوں کی شفاعت کے صدقے بس ہم بخشے جائے، ہم جنت میں داخل ہو جائے، ہمیں جہنم کی سزا نہ ملے، ہمیں قبر میں سزا نہ ہو، ہمیں موت کے وقت ہماری شکلیں نہ بگڑ جائے۔ اے اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے موت کے وقت اس کی شکلیں بگاڑ دی جاتی ہے، اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کی قبر سے آگ کے شعلے بلند ہو جاتے ہیں، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہو جاتے ہیں، اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، معمولی سے کیڑے کا کاٹنا، چیونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ اے مولا نمازیں قضا کرنے کے سبب، بے پردگی کرنے کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب، لوگوں کے دل دکھانے کے سبب، بدنگاہیاں کرنے کے سبب، بیجا گفتگو کرنے کے سبب، اے اللہ اگر تو ناراض ہوا اور قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے، قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، ہمارا بنے گا کیا؟ بس ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، بلا حساب ہم کو جنت میں داخل کر دے، ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنانا، ہمارے سارے خاندان کو، سب کو جو ہم سے محبت کرتے، سب عاشقان رسول کو، ساری امت کو اے اللہ بخش دے، سب کو بخش دے، سب کو بخش دے، سب پر رحمت کی نظر فرما، پوری امت پر رحمت کی نظر فرما،
پوری امت پر رحمت کی نظر فرما، عام فرما، رحمت عام فرما دے، مغفرت عام فرما دے، بس سب کو بخش دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمارے گھر بار کو نیک بنا دے، بچے بچے کو ہمارے نمازی بنا دے، بس ہمارا سارا گھرانہ سنتوں کا آئینہ دار بن جائے، آپس میں محبتیں ہو جائیں، پیار ہو جائے، الفتیں ہو جائے، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، شیر و شکر ہو جائے، آپس کے جھگڑے، آپس کی بدتمیزیاں، آپس کے لڑائی جھگڑے سب دور ہو جائیں، اور ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی دے دے، ہمارے گھر بار کو بھی دے دے۔ اے اللہ بے شمار اسلامی بہنیں اجتماع میں آئی ہیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مدنی چینل پر دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ مولا ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے، جو مرادیں لے کر حاضر ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ جو بیچاریاں بیمار ہیں، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کے بچوں کے ابو بیمار ہیں، بیچاری کوئی خود بیمار ہے، کسی کے اپنے بچے بیمار ہیں، طرح طرح کے دکھ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب پر رحمت کر دے، سب پر رحمت کر دے، ان بیچاریوں کی بیماریاں دور کر دے، ان کے بیماروں کو اچھا کر دے، ان کے قرضے دور ہو جائیں، گھروں کے قرضے دور ہو جائیں، آپس کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، گھر آباد ہو جائیں، سنتوں کی گہوارے بن جائیں، آپس کی محبتیں ہو جائیں، آپس میں پیار ہو جائے، الفتیں ہو جائیں۔ اے اللہ سب کے گھروں کو آباد کر دے، سب کے گھروں کو آباد کر دے، سب کو خوشحال کر دے، سب کے گھروں کے رزق روزی کے مسائل آسان ہو جائیں، آسان ہو جائیں۔ جو اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے بچوں سے بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، ان کو فرما برداری کی توفیق دے، شریعت کے مطابق ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی توفیق عطا کر دے، بس سب پر رحمت کی نظر فرما۔ جو تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، ہمارے سارے بیماروں کو اچھا کر دے، سب کو عافیت دے دے، سب کو عافیت دے دے، سب کو خوشخبریاں دے دے، سب کو خوشخبریاں دے دے۔ اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، آپس کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، گھر بار میں سکھ چین امن ہو جائے، یا اللہ جو آپس کی ناراضیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائے، اور سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، اولاد والے جو ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ جو اجتماع میں حاضر ہیں یہ مکہ مدینے جانے کی خواہش مند بھی ہوں گی، اے اللہ ان کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما، بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ ہماری پیاری امیر اہل سنت کی اس تحریک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا، دنیا بھر میں اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی خوب مدنی کام کرنے، اپنے گھروں میں بھی درس دینے، اپنے قرآن درست کرنے، اپنی نمازیں درست کرنے، عبادت درست کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق دے۔ امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کو بھی صحت و عافیت دے، ان کی دکھ درد تکلیفیں دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ